بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ہزاروں سال سے جاری مسئلہ کشمیر کیا ہے اور اس کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ نہ صرف سفارتی سطح پر تعاون بڑھایا جائے گا بلکہ دونوں ممالک کے ساتھ تجارت میں بھی کافی حد تک اضافہ کروں گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کو ختم کرنے میں امریکہ نے معنے کلیدی کردار ادا کیا اور دونوں ممالک کو ایک میز پر لا کر جنگ بندی پر آمادہ کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت کی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے بھی آپریشن بنیان مرصوص کے تحت، جیسا کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ 10 سے زائد بھارتی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد خطے میں صورتحال خاصی کشیدہ ہو گئی تھی۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب کشمیر کا مسئلہ عالمی توجہ حاصل کر چکا ہے اور اقوام متحدہ سمیت کئی ممالک اس تنازع کے پرامن حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کے ملٹری اسپوک پرسن کا کہنا ہے کہ پاکستان کے میزائل ہماری سرزمین پر کہیں بھی نہیں لگے۔ ان کی کرنل صاحبہ صوفیہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے میزائل کہیں بھی نہیں لگے، جبکہ ہم نے پاکستان کے ایئر بیسز اور پاکستان کا ڈیفنس سسٹم نیست و نابود کر دیا ہے۔ واہ کیا بات ہے! یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ٹارگٹ پر لگے تھے اور پاکستان کے کھیتوں میں جا گرے۔ دوستو یاد رہے کہ آج کل کے میزائل سسٹم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، وہ ایگزیکٹ اس مقام پر لگتے ہیں، اس ٹارگٹ پر لگتے ہیں جہاں اس کو بھیجا جاتا ہے۔ میکسیمم زیادہ سے زیادہ 10 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے جو ادھر ادھر وہ ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ انڈین میزائل ہماری مساجد اور مدثروں کو جس طرح اس نے شہید کیا، یہ ایسے ہی میزائل ٹارگٹ پر لگتے ہیں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے 26 حملے کیے ہوں یا کم از کم 12-14 اس نے میزائل داغے ہوں یا اس سے زیادہ داغے ہوں تو وہ نشانے پر نہ لگے ہوں اور کوئی بھی نشانے پر نہ لگا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رہے دوستو کہ پاکستان کا کہنا تھا، پاکستانی آرمی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے انڈیا میں بیاس کے اندر برہموس میزائل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا، ادھم پور میں S-400 ڈیفنس سسٹم کو، پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈز کو، جلندھر میں ایئر بیسز کو، گجرات میں ملٹیپل ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنایا۔ دلی اور راجستھان میں بھی ڈیفنس میزائل سسٹم اور ملٹری انسٹالیشن کو، سری نگر میں ایئر بیسز کو، چندی گڑھ میں اسلحے کے ڈیپو کو نشانہ بنایا، جبکہ صوفیہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ کوئی نشانے پر نہیں لگا، جبکہ ہمارے تمام نشانے پر لگے۔ کیا بچگانہ بات ہے! جیسا کہ دوستوں میں بتا چکا ہوں کہ آج کل کا میزائل سسٹم اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ اگر وہ ادھر ادھر بھی بھٹک جائے تو میکسیمم 10 میٹر تک بھٹکتا ہے، یعنی اپنے ٹارگٹ سے صرف 10 میٹر یا 10 گز کے فاصلے پر گرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس کا تمام کمیونیکیشن سسٹم سیٹلائٹ سے منسلک ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انڈین میزائل ایگزیکٹ اپنے نشانے پر لگے تھے۔ مجھے بالکل 100% یقین ہے کہ پاکستانی میزائل بھی اپنے نشانے پر لگے ہوں گے، جس کو انڈیا چھپا رہا ہے۔ اب انڈیا کے میڈیا پر اس کی عوام بالکل بھی یقین نہیں کر رہی کچھ دنوں سے۔ اب ملٹری اسپوک پرسن نے سوچا کہ انڈیا میڈیا پہ کوئی یقین نہیں کر رہا، چلے یہ ڈرامہ اب دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اور جہاں سے انڈیا میڈیا نے یہ ڈرامہ شروع کیا تھا فیک نیوز کا، وہاں سے اب ان کے ملٹری اسپوک پرسن نے شروع کر دیا ہے۔ کیا بات ہے! انٹرنیشنل میڈیا نے بالکل صحیح کہا کہ جیسا منہ ویسی ہی چپیڑ پاکستان نے اس کے منہ پہ ماری ہے۔ پوری دنیا میں، پورے انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستانی شہینوں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ یہ دوستو میں نہیں کہہ رہا کیونکہ میں پاکستانی میڈیا اور انڈین میڈیا کو فالو ہی نہیں کرتا، میں اپنی تمام نیوز انٹرنیشنل میڈیا سے لے کر آتا ہوں۔
ہاں، اگر آپ کو اپنی مرضی کی نیوز سننی ہے، اگر آپ پاکستان کو تباہ کرنا دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈیا میڈیا کو دیکھیں، اور اگر کوئی انڈیا کو تباہ ہونا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ پاکستانی میڈیا پہ نظر رکھے، پاکستانی میڈیا سنیں۔ یہ آپ کی اپنی اپنی چوائس ہے، دونوں پروڈکٹس آپ کو میڈیا پہ مل جائیں گی۔ دوستو، ایک بات اور مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ انڈین آرمی یہ لڑائی انڈیا میں نہیں بلکہ کشمیر میں لے جانا چاہ رہی ہے، اور اگر جب کشمیر میں یہ لڑائی لڑی جائے گی تو دونوں طرف سے مسلمانوں کا ہی نقصان ہے، کیونکہ مقبوضہ وادی میں بھی تقریباً 99% بلکہ 100% لوگ پاکستان کو ہی پسند کرتے ہیں، تو پھر نقصان کس کا ہوا؟ اس لیے اگر یہ جنگ جیتنی ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ یہ لڑائی انڈیا میں لے کے آئے۔ کل پاکستان نے ابھی کچھ میزائل ہی داغے تھے تو انڈیا کی بس ہو چکی تھی، اس نے راڈ ڈالنے شروع کر دیے تھے، چیخیں مارنی شروع کر دی تھی، اور اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ انڈیا نے تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہمیں پیغام بھیجایا ہے جنگ بندی کا۔ یاد رہے دوستو، یہ فورن منسٹر کہہ رہا ہے، کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، یا کوئی سوشل میڈیا پہ یہ بات نہیں آ رہی۔ اسحاق ڈار نے خود کہا ہے کہ انڈیا نے ہمیں پیغام بھجوایا ہے کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو کہ یہ جنگ بندی روک دیں، جنگ روک دیں، ہم میز پہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، انڈیا ہمیشہ سے ایسا ہی کرتا آیا ہے، جب اس کو آنکھیں دکھائی جائیں تو اس کی ہوا نکل جاتی ہے۔ حالانکہ جس طرح کا یہ ملک ہے، اس علاقے، اس خطے میں سب سے بڑا ملک ہے، چائنا کے بعد اس کو اتنی ہی ذمہ داری دکھانی چاہیے جتنی چائنا دکھاتا ہے۔ اس کو بڑا پن دکھانا چاہیے، بڑا ہو کر دکھانا چاہیے۔ اس نے ہر چھوٹے بڑے ملک سے پنگا لیا ہوا ہے، بنگال ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، پاکستان ہو یا میانمار ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انڈین ہندو سروائیو نہیں کر سکیں گے، کبھی نہیں کر سکیں گے۔ ان کی حرکتیں، ان کی سوچ بالکل بچگانہ ہے۔ یہ دوستو بچگانہ سوچ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ سکھوں پر خود ہی میزائل داغ رہے ہیں، پنجاب میں خود ہی میزائل داغ رہے ہیں تاکہ سکھ سمجھیں کہ پاکستان نے ان پہ حملہ کر دیا ہے۔ کیا بچگانہ سوچ ہے دوستو۔ J-10 ہمارا چھوٹا جہاز ہے، ابھی تھنڈر 17 پڑا ہوا تھا اور 35 بھی، J-35 بھی پڑا ہوا تھا۔ ان دونوں نے تو حصہ ہی نہیں لیا جنگ میں۔ ہمارے چھوٹے جہاز نے ہی رافیل جیسے بڑے جہاز کو منہ کے بل گرا دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے یا لڑائی جو ہوتی ہے وہ دل سے، دماغ سے یا حوصلے سے لڑی جاتی ہے۔ جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ افغانیوں نے، طالبان نے توڑے دار بندوقوں سے 20 سال ان کے ملک پر حملہ کرتے رہے۔ امریکہ جیسے ملک، امریکہ، فرانس، جرمن جیسے ملک 20 سال تک افغانیوں سے لڑتے رہے، جبکہ انہوں نے صرف توڑے دار بندوقوں سے ہی ان کو بھگا دیا، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ دوستوں ہم جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جنگ بندی کروانے کے لیے براہ راست مداخلت کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑاکا طیاروں کی کارروائیاں اور فل سکیل جنگ کے خطرے کو روک دیا گیا ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے لیس ہمسایوں کے درمیان اچانک کشیدگی میں کمی بڑے کھلاڑیوں، خاص طور پر امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے فوری سفارتی کوششوں کے بعد ممکن ہوئی۔ امریکہ اور سعودی عرب نے بھارت کی اپیل پر پاکستان سے حملے روکنے کی درخواست کی تھی۔ یاد رہے دوستو، بھارت کی اپیل پر، یہ لفظ یاد رکھیں۔ اس لفظ کی ابھی تو نہیں لیکن فیوچر میں گونج آپ کو ضرور سنائی دے گی کہ بھارت نے پہل کی تھی اپیل میں، جس پر پاکستان نے اپنے جوابی میزائل حملے روکنے اور فوری جنگ بندی پر عمل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ پاکستان کے میزائل رد عمل سے ہونے والے نقصان کو دیکھنے کے بعد بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے گزشتہ رات دوستو دیر گئے امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو سے رابطہ کیا اور ان سے پاکستان کے ساتھ فوری طور پر بات چیت کرنے کی درخواست کی۔ مارک روبیو کا خود کہنا ہے کہ جے شنکر نے پاکستان کے ساتھ فوری جنگ بندی کروانے میں ہم سے مدد طلب کی تھی۔ بھارت کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے رابطہ کیا۔ انہوں نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی بات کی تاکہ بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست پہنچائی جا سکے۔
اسی دوران بھارت نے سعودی حکومت سے بھی رابطہ کیا اور پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے میں اس کی سفارتی مدد طلب کی۔ پھر سعودی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور نئی دہلی یعنی بھارت کی جانب سے امن کی درخواست پہنچائی۔ اس کے بعد دوپہر کے وقت دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز یعنی DGMOs نے بات چیت کی اور فوری طور پر جنگ بندی پر عمل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک نے دوست ممالک کی اپیلوں کے جواب میں فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ دوستو، یہ تو نہ تو انڈیا میڈیا اس کو لکھ رہا ہے نہ پاکستانی میڈیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہو، لیکن میں آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کی نیوز سنا رہا ہوں۔ یہی نیوز نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ عرب نیوز پیپر پر بھی۔ پاکستانی سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ حکومت پاکستان جیتی ہوئی جنگ اب مذاکرات کی میز پر نہیں ہارے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے اور پاکستان کو اب بھارت پر برتری حاصل ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جیتی ہوئی جنگ مذاکرات کی میز پر نہیں ہارے گی، اور اب وقت آ چکا ہے کہ مسئلہ کشمیر پوری قوت اور طاقت سے اٹھایا جائے۔ قوم کشمیر پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کرے گی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر پر پیش رفت ہونی چاہیے۔ حیرت انگیز طور پر دوستو، بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کو سوشل میڈیا پر انتہا پسند ہندو گروپوں کی جانب سے شدید نفرت انگیز مہم کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں انہیں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنا پڑا۔ یہ شرمناک مہم اس وقت شروع ہوئی جب بھارت اور پاکستان کے درمیان فوری جنگ بندی یعنی سیز فائر کا اعلان کیا گیا، جس پر ہندو انتہا پسندوں نے ان کو اور ان کے خاندان کو ہدف تنقید بنانا شروع کر دیا۔ بھارتی سوشل میڈیا پر ہندوؤں نے وکرم مسری کو غدار قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے بچے اور فیملی باہر رکھی ہوئی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے بھی اپنے بچے باہر کے ممالک میں سیٹل کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ کیسے کمپرومائز نہیں ہوں گے؟ ان غداروں نے بھارت کو بیچ دیا۔ دوستو، یاد رکھیں کہ ایک بیماری ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے خود بخود کھانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ دماغی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی۔ انڈیا ایک ایسا ملک ہے کہ اس کے لوگ اندر ہی اندر اس کو ویسے ہی کھائیں گے جیسے یہ بیماری کھاتی ہے۔ انڈیا کو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے اپنے ہی لوگ ایسے چیڑ پھاڑ کے ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے لوگ تھوڑی سی بھی تنقید برداشت نہیں کر سکتے، چاہے ان کے وہ لوگ اپنے ہی کیوں نہ کریں۔ جیسے کہ یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ حالانکہ وکرم مسری نے کوئی ایسی بات نہیں کی، صرف سیز فائر کا آ کے اعلان کیا تھا۔ حالانکہ وہ اس کا خود کا فیصلہ تو نہیں تھا، وہ تو بڑوں کا فیصلہ تھا۔ اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لوگ ہندو اپنے آپ کو اسی طرح کھا پی جائیں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاک بھارت جنگ بندی معاہدے میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر JD وینس نے واضح فرق ڈالا ہے، اور یہ امریکی حکومت کی جانب سے صدر ٹرمپ کے ویژن اور بصیرت پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے وزرائے اعظم سمیت کئی اعلیٰ حکام سے کئی مرتبہ ٹیلی فونک رابطے ہوئے، مزید رابطوں کو ممکن بنانے کے لیے ہم پر امید ہیں۔ امید ہے کہ مزید بات چیت مؤثر طریقے سے آگے بڑھ سکے گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ہاتھوں رسوائی اور جنگ بندی کے بعد بھارتی عوام اپنی ہی حکومت اور میڈیا پر سیخ پا غصے میں دکھائی دے رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر ان پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ جیسا کہ دوستوں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ہندو توا کی ذہنیت ایسی ہے، یہ خود ہی اپنے آپ کو کھا جائیں گے۔ ابھی دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے میجر گورو آریہ گورو اور دیکھ لینا، یہ سب سے پہلے میجر آریہ گورو اور گوسوامی کو کھائیں گے۔ گوسوامی اور آریہ کو سن کر لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک عجیب خاموشی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔
اچھا لگنے کے لیے دوستو اب یہ ایک دوسرے کے بال نوچیں گے، ایک دوسرے کو اب کھائیں گے، یہ میری پیش گوئی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ آج تک زی نیوز، انڈیا ٹی وی جنگ بندی کے خلاف ورزیوں اور ڈرون دیکھنے کی خبریں دیکھ رہے تھے، پھر ایک وقفہ آیا اور جب وہ واپس آئے تو ان کا لہجہ اور شکل تک بدل چکی تھی۔ گوسوامی صدر ٹرمپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ایک وقفے کے بعد وہ پرسکون اور نپے تلے الفاظ کے ساتھ واپس آئے۔ عمر عبداللہ نے سری نگر میں زوردار دھماکوں کا ٹویٹ کیا اور پھر خاموش ہو گئے۔ جموں سے پنجاب تک دھماکوں اور ڈرون طیاروں کا ٹویٹر پر سیلاب تھا اور حکومت نے بھی کہا کہ پاکستان نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس کے بعد اچانک ہی یہ سب خاموش ہو گئے۔ اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وزیر اعظم مودی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، امیت شاہ کی طرف سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا گیا اور راج ناتھ سنگھ کی طرف سے بھی کوئی تبصرہ نہیں آیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ان تینوں کے کسی نے کان پکڑا رکھے ہوں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے جھگڑے کے بعد آپ کو کوما میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ حکومت ہمیں کیا نہیں بتا رہی، وہ کیا نہیں چاہتے کہ ہندوستان کے لوگ جانیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اب لگ رہا ہے کہ اندر سے یہ لوگ مار کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں بتا رہے۔ امریکہ کے سیکیورٹی اور دفاعی تجزیہ کار مائیکل کلارک نے کہا ہے کہ پاکستان نے چائنیز اور اپنی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ اگر J-10C طیارے نے رافیل کو گرایا ہے تو یہ واقعی حیران کن ہے اور بہت ہی حیران کن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارتی حملوں کے دوران مکس یعنی چینی ساختہ پاکستانی ساختہ اینٹی ایئر کرافٹ ڈیفنس سسٹم استعمال کیا، جو دوستوں مل کر چائنا اور پاکستان نے بنایا ہوا ہے۔ مائیکل کلارک کا کہنا تھا کہ میرے خیال سے بھارت کو پاکستان کی تکنیکی صلاحیتوں پر ضرور حیرت ہوئی ہوگی۔ اس سے پہلے دوستوں امریکی صحافی نک رابرٹسن نے بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کی تفصیلات سے پردہ اٹھایا تھا اور سنسنی خیز انکشافات کیے تھے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایڈیٹر نک رابرٹسن نے ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ کئی دنوں سے پوری دنیا بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کی کوشش کر رہی تھی، مگر کامیاب نہیں ہو سکی۔ پھر بھارت نے پاکستان کی ایئر بیسز پر حملہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے بھارت پر نہ رکنے والے میزائلوں کی بارش کر دی۔ پاکستانی میزائل حملوں کے بعد بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو گیا اور پاکستان کے میزائل حملوں نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو یہ کوئی لوکل نیوز پیپر کی خبر نہیں ہے، نہ انڈیا کے نیوز پیپر کی خبر ہے، یہ CNN کی بذات خود خبر ہے۔ ابھی بھی CNN پر وہاں اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے۔ دوسری جانب BBC جنوبی ایشیا کے ریجنل ایڈیٹر اطہر جان نے کہا ہے کہ بھارت کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کے باوجود پاکستان کے اندر حملہ کیا۔ برطانوی صحافی کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے منصوبے کو پاکستان نے ناکام بنا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ پاکستان نے انڈیا میں بیاس کے اندر برہموس میزائل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا، ادھم پور میں S-400 ڈیفنس سسٹم کو بھی نشانہ بنایا، پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈز کو، جلندھر میں ایئر بیسز کو، گجرات میں ملٹیپل ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنایا، دلی اور راجستھان میں بھی ڈیفنس میزائل سسٹم اور ملٹری انسٹالیشن کو، سری نگر میں ایئر بیسز کو، جبکہ چندی گڑھ میں اسلحے کے ڈیپو کو نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کا نقصان نہیں ہوا ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے بھارت فوراً تیزی سے مذاکرات کی میز کی طرف بھاگا اور اتنی تیزی سے بھاگا کہ 1 گھنٹے کے اندر بلکہ اس سے بھی پہلے جنگ بندی کی درخواست کر دی، اور پھر سعودیہ اور امریکہ نے اتنی ہی تیزی سے جنگ بندی کروائی بھی، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف 1 گھنٹہ اور مل جاتا تو دنیا دیکھتی رہ جاتی، اور بھارت کبھی بھی آنے والے دنوں میں فیوچر میں اپنے ارد گرد کسی بھی چھوٹے ملک کو
گندی یا میلی آنکھ سے نہ دیکھتا۔ بھارت کی دوستوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی سے نہیں بنتی، نہ کسی بڑے ملک سے، میں ان کے ہمسایوں کی بات کر رہا ہوں، نہ چھوٹے ملکوں سے۔ یہ چیز تو کم از کم آپ مانتے ہیں کہ بھارت کی کسی بھی ملک سے نہیں بنتی، اپنے کسی بھی ہمسائے سے نہیں بنتی۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ 7-8 ملک کیا یہی غلط ہیں؟ کیا صرف ایک ملک بھارت ہی صحیح ہے؟ یہ بھارت کی عوام کو سوچنا چاہیے۔ اصل میں دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سچی نیوز کہیں سے بھی نکالنا آج کے دور میں مشکل ہوتا ہے، اس لیے خود ہی ذہن لگانا ہوتا ہے کہ یہ جو خبر ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے اس میں کتنی صداقت ہے اور اس میں کتنا جھوٹ مکس ہے۔ جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں کہ صوفیہ، انڈین ملٹری اسپوک پرسن صوفیہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے جتنے بھی اٹیک کیے وہ کوئی بھی ہماری سرزمین پر نہیں لگا، ہمارے تمام اثاثے محفوظ ہیں، جبکہ دوسری طرف ہی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جتنے بھی حملے کیے ہم نے ان کا ڈیفنس سسٹم، ہر سسٹم پاکستان کا تباہ و برباد نیست و نابود کر دیا۔ ذرا خود سوچیں کہ یہ بات ماننے والی ہے؟ اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ اس کی دلیل میں دے چکا ہوں کہ جب انڈیا نے میزائل گرائے تھے تو ہم نے پوری فوٹیج اس کی دکھائی تھی، اور ایگزیکٹ وہ اپنے ٹارگٹ پر لگے تھے، کیونکہ آج کل کا میزائل سسٹم بہت ایڈوانس ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے میزائل کسی بھی ٹارگٹ پر نہ لگے ہوں؟ اس لیے ہم نے خود سوچنا ہے کہ اس خبر میں یا اس بیان میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ مکس ہے۔ چلے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، حالانکہ میں یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر پاکستان نے 12 ٹارگٹ پر حملہ کیا تو چلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7-8 پر تو یقیناً کامیابی ملی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100% ہی ٹارگٹ پر کوئی ہمارا اٹیک پہنچا ہی نہ ہو؟ جھوٹ بولنے کے لیے دوستوں ان لوگوں نے، بھارت نے مسلمانوں کو آگے کیا ہوا ہے، ایک طرف کرنل صوفیہ کو کیا ہوا ہے اور دوسری طرف اسد الدین اویسی کو، اور ان دونوں کو مسلمانوں سے خوب گالیاں پڑوا رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی کو تو گالیاں کھانے کا اتنا شوق ہے کہ ہر دوسرے گھنٹے میں وہ ٹی وی پر نمودار ہو جاتے ہیں کہ تم سے کسی نے پوچھا؟ جس طرح باقی مسلمان سیاستدان اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تم بھی اپنے گھر میں بیٹھو، آرام سے بیٹھو، خام خواہ لوگوں سے گالیاں کھا رہے ہو۔ اویس الدین اویسی جب اتنی زہریلی سے پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو دوستوں کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے کپڑے نہ پھاڑیں، اس کو گالیاں نہ دیں؟ مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے جب سوشل میڈیا پر اس کو لوگ طرح طرح کی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اس کو کون کہتا ہے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد تم ٹی وی پر نمودار ہو جاؤ اپنے نمبر بنانے کے لیے؟ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔